محبت میں جب کوئی بے خود ہوتا ہے تو جب تن من دن لٹتا ہے، جب طواف کرتا ہے، جب ہر شیخ ہوش و خرد لٹتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کئی بار بے بس ہو کر اس سرور محبت میں آدمی رقص بھی کرنے لگتا ہے۔ اس سرور محبت میں بندہ کبھی رقص بھی کرتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ ہو نہیں سکتا، صحابہ بھی انسان تھے، عشق میں سب کچھ کرتے تھے، جی کہتا ہے کہ کبھی بے خود ہو کر ناچ بھی پڑے ہوں گے، بے خود ہو کر کبھی وجد اور رقص بھی کر بیٹھے ہوں گے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، صحابہ تھے، حبشی تھے، ہر سال عید کے دن آ جاتے۔ جو میں حدیث آج سناؤں گا وہ دیگر ائمہ حدیث کی روایت ہے جنہوں نے اس کی تفصیل دی، واقعہ وہی ہے۔ بخاری نے یلعبون لکھ دیا کہ حبشہ سے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں حضور کے دروازے کے سامنے وہ حبشی لوگ ناچ کے کھیلتے تھے، یلعبون کھیلتے تھے۔ اس لیے لفظ کھیلنا آ گیا نا، جب لفظ آ گیا بولیے کھیلنا، تو محدثین، شارحین اور علماء کا پھر دھیان نہیں گیا ادھر، چونکہ یلعبون کا لفظ آ گیا نا، کھیلتے تھے، سو دھیان نہیں گیا۔ Nobody could pay attention to their other aspect. They got lost in the world playing. اور ائمہ نے اس کی تفصیل لکھی۔ اس لیے میں نے کہا حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ مسجد میں کھیلنے کا باب قائم کیا ہے کسی کو اجازت کوئی مسجد میں کھیل سکے؟ بولیے، ہے کوئی کھیل سکتا؟ دو باتیں بتاتا ہوں، ہے کوئی مسجد میں کھیلنے کی اجازت ہے؟ نہیں، آج بتاتا ہوں نا، ہے شریعت میں کوئی مسجد میں کھیلے؟ یہ عبادت کی جا ہے، گریہ و بکا کی جا ہے، سجدہ و رکوع کی جا ہے، کیفیات کی جا ہے خدا کی بندگی میں، کھیلنے کی جگہ نہیں۔ مگر بخاری مسلم نے باب بنائے ہیں مسجد میں کھیلنے کا باب، اور حدیث لکھی ہے کہ حبشہ کے لوگ تھے، عید کے دن آ جاتے، عید کے دن کچھ محدثین، علماء کو، شارحین کو مغالطہ ہوا، اس مغالطے کو بھی آج دور کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ یلعبون سے مغالطہ ہوا کہ کھیلتے تھے، بس وہ کھیلنے میں رہے۔ اگر دیگر کتابیں درجنوں حدیث کی اٹھائی ہوتی تو کھیل کا پول بھی کھل جاتا۔ امام بخاری نے پردے میں بات کر دی، کھیلتے تھے، وہ بھی پول کھل جاتا، پردہ اٹھ جاتا۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی کھیل سکتا ہے، وہ حبشہ کے لوگ کس عرش سے اترے تھے، انہیں کھیلنے کی اجازت تھی؟ وہ عرش الہی سے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں کھیلنے کی اجازت، اور پھر کہاں کھیلتے؟ حضور کے در دولت دروازے کے سامنے، مسجد کے سین میں۔ دروازہ کدھر کھلتا تھا بولیے؟ حضور کے حجرہ پاک کا کدھر کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ آج بھی ہے نا، اس دروازے کا نقشہ رکھے، ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی دروازہ جنت کا، ادھر آ کے کھیلتے۔ تو بعضوں کو تو مغالطہ ہوا یہ کھیلنے کا، وہ لفظ یلعبون سے ہوا، آگے نہیں گئے۔ امام ترمذی نے یلعبون کی بجائے یزنفون کا لفظ روایت کیا ہے، امام ترمذی نے یزنفون، زفن، زفنا یزفنو، آگے بتاتا ہوں معنی۔ تو ایک مغالطہ تو یہ دور کروں گا۔ دوسرا یہ کہ کئیوں نے کہا کہ کئی علماء نے کہہ دیا کہ وہ حرب کے جنگی جانتے تھے، آلات اور جنگی فنون جانتے تھے، تو جنگی فنون کا تجربہ کرتے، مظاہرہ کرتے تھے۔ اس مغالطے کو بھی دور کر دوں، ارے جنگی فنون کے مظاہرے کے لیے مسجد نبوی ہی ملی تھی، مدینہ کے میدان ختم ہو گئے تھے۔ جنگی مشقوں کے لیے مسجدوں میں مشقیں کی جاتی ہیں یا میدان میں کی جاتی ہیں؟ بولیے، میدانوں میں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جنگی مشقوں کے لیے آتے۔
اور یہ بھی نہیں کہ کھیلتے تھے، یہ ملعب نہیں، میدان کھیل کا نہیں ہے، اور یہ بھی بات نہیں، اور وہ کہ آقا کے در اقدس کے سامنے جائے ادب ہے، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردبی آید جنید و بایزید جا، جہاں سانس کوئی نہیں لے سکتا حضور کے دروازے کے سامنے کوئی کھیلے؟ لہذا ان توجیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ نہیں ہے، وہ واقعہ وہ حضور کے دروازے کے سامنے وہ بنتا ہی نہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، آگے ہم چلتے آئیں گے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ آتے تھے حبشہ کے لوگ اور حضور کے دروازے کے سامنے اس لیے کہ حضور کے عشق اور محبت میں رقص کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ اب سنیے، عن انس، اب یہ میرے ذوق کی بات نہیں، میں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کانت الحبشۃ یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 152، اس میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے آقا کے سامنے یزفنون، جسے تم کھیلنا سمجھتے ہو، نہیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ہائے رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں، یزفنون۔ اور فرمایا لفظ صرف یزفنون کا ترجمہ نہیں، امام احمد حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے لفظ ہیں، فرمایا یزنفون و یرقصون، they were doing dancing، they were dancing، رقص کر رہے تھے عشق میں۔ اور آگے جو لفظ ہیں قربان جاؤں، آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رقص کر رہے تھے حضور نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی آؤ، آؤ دیکھو، عائشہ آؤ، مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، دروازے کے آگے خود ہو گئے جھک کر، فرمایا اس کیوار میں سے دیکھتے رہو، وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے، اور میں دیکھتی رہی۔ اچھا وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، اگلی حدیث سنو، وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں فقال رسول اللہ ما یقولون، حضور نے پوچھا کی آندے نے، ہائے ہائے ایک ہی کاندے پہ، ہائے ایک ہی کاندے پہ پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سن کے کہا آقا رقص کرتے ہیں، وہ یقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، پڑھو پڑھو ارے پڑھو محمد عبد صالح، ارے محمد عبد صالح، ارے رو چیخو محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ ذرا آج ورد کرو نا، آج ورد کرو محمد عبد صالح، یہ وہی ورد ہے، سنو وہی بہر ہے محمد شمع محفل بود، کہ جب محمد شمع محفل بود، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، بولو عبد صالح، محمد 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 عبد صالح، عبد صالح، ہائے ہائے بیٹھیے، ہائے بیٹھیے، میرے آقا، میرے آقا آپ کیوار میں حبشیوں کو دیکھتے تھے، جب رقص کر کے محمد عبد صالح پڑھتے تھے دیکھتے تھے، آج ادھر
بھی تک لے میرے آقا، آج ادھر بھی تک لے، یہ بھی محمد عبد صالح، ادھر ادھر اوپر 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 یہاں، آج ادھر بھی دیکھ لے میرے آقا، آقا کی وہاں سے ادھر بھی تک لے، ہائے ہائے ادھر بھی تک لے، ادھر بھی تک لے میرے آقا محمد عبد صالح، ہائے ہائے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فدنا منی رسول اللہ فوضعت یدی علی منکبی وجعلت انظر، میں نے حضور کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور میں دیکھتی جاتی تھی، وہم یلعبون، اب پہلے تھی حضرت انس بن مالک کی روایت، اب قول حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت، الاول کان الروایہ من سیدنا انس بن مالک، الان الروایہ الثانیہ هي من سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها، وروى هذا الحديث الطبراني في المعجم الأوسط، حدیث پاک جلد 9 صفحہ 121 طبرانی۔ اب حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ، فرماتی ہیں کہ میں کندھے پر ہاتھ رکھ کے دیکھتی جاتی تھی، وہم یلعبون ویرقصون، وہ کھیلتے بھی تھے رقص بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے لفظ بیان کر دیا کہ رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آگے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، یہ سب حدیث کتابیں بڑی بڑی ہیں، خدا جانے نقل کرنے والوں کی نگاہوں سے کیوں رہ گئی ہیں، ہائے ہائے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان الحبشہ تھا کانو یزفنون بین یدی رسول اللہ، حضور کے سامنے رقص کر رہے تھے، حضور کے سامنے، ویتکلمون بکلام اللہ یفہم، اور ساتھ ساتھ رقص کرتے تھے، کچھ پڑھتے گاتے تھے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، حبشہ تھے نا، حبشی۔ تو حضور نے قربان جاؤ ذرا میرے آقا کے جملے اس کیفیت کو نظارے میں لائے، حضور دھیان سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لفظ کی سمجھ نہیں آئی، فقال ما یقولون، پوچھتے کیا کہتے ہیں، ہائے 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 ہائے، پوچھتے کیا کہتے ہیں، تو قالوا محمد عبد صالح، یہ اگلی حدیث ہے طبرانی شریف کی اور صحیح ابن حبان کی حدیث۔ عرض کی آقا ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ساتھ گاتے ہیں محمد عبد صالح، وہ اس لیے دروازے کے سامنے آ کے کرتے تھے، جنگی مشقیں خاک کرنی تھی، جس یار کو خوش کرنا تھا اسی کے دروازے کے سامنے آ کے رقص کرتے تھے، ہائے حضور بھی دیکھیں، اہل بیت بھی دیکھیں۔ اس رقص کی اجازت تھی مسجد میں، بقایا کسی کھیل کی اجازت نہیں۔ یہ جو کہا نا امام بخاری نے مسجد میں کھیلنے کی اجازت، وہ عام کھیل کی کسی کی اجازت نہیں، وہ یہ رقص تھا عشق مصطفیٰ کا رقص، وجد مصطفیٰ کا رقص، جو ہر سال عید کے دن ہوتا تھا، ہر سال، ہائے ہائے عید کے دن ہوتا تھا، عید کے دن ہوتا تھا، حضور دیکھتے تھے۔ اس کو امام عسقلانی نے بھی فتح الباری میں بیان کیا، روایت کیا۔ اور پھر آگے اگلی حدیث جو ترمذی شریف میں ہے اور نسائی سنن کبریٰ میں، فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بچے پھر ان کے ارد گرد آ گئے، اندر حبشی رقص کرتے تھے، ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے، حدیث پاک میں ہے۔ حضرت جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ایک بچی کے اوپر ہمارا جھگڑا ہو گیا، جعفر بن ابی طالب کا، وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کا، اور حضرت علی شیر خدا اور حضرت زید بن حارثہ، ایک بچی پر ہمارا اختلاف ہوا، ہم میں سے ہر کوئی کہے میں وارث ہوں اور اپنے اپنی دلیلیں دیں، زید بن حارثہ کہے میں وارث ہوں، حضرت علی فرمائیں میں وارث ہوں، حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے بھائی کہیں بوجود میں وارث ہوں۔ کہتے ہیں آوازیں اونچی ہوئی، حضور نے سن لی، کیس حضور کے پاس چلا گیا۔ طبقات ابن سعد میں، ذہبی سیر العلا میں، زیلعی نصب الرایہ میں، عسقلانی فتح الباری میں، اور پھر آگے یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے ساری، اس کو مزید روایت کیا امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے،
سنن میں، ابن حبان نے صحیح میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، امام بزار نے مسند میں، طبرانی نے معجم الاوسط میں، ان تمام کتب حدیث میں باختلاف الفاظ حدیث آئی ہے۔ فرمایا اختلاف ہو گیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور نے تینوں کو کیس سنا، فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا یا زید فانت مولا اللہ و رسولہ، زید تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہو، آزاد کردہ غلام بھی ہو اور دوست ہو، مولا ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مولا ہو۔ لوگ کہتے ہیں علی مولا نہیں، حضور نے زید بن حارثہ سے کہا تم مولا ہو۔ لوگ کہتے ہیں علی مولا نہیں، فرمایا تم مولا ہو، اللہ اس کے رسول کے دوست ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا یا جعفر اللہ نے تمہاری شکل اور تمہارا اخلاق میرے جیسا کر دیا ہے، میرے جیسا بنایا ہے، خلق و خلق میرے جیسا، میری شبیہ ہو۔ اور علی فرمایا انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے تینوں کو یہ فرمایا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور فیصلہ پھر حضرت جعفر کے حق میں دے دیا کہ اس کے گھر اس کی خالہ تھی، اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، بیٹی جعفر بن ابی طالب، جعفر بیٹی تو لے جا۔ اور حدیث پاک کے لفظ حضرت علی نے بھی روایت کیا، فرمایا جب کہا حضرت زید کو زید انت اخونا و مولانا، اگلی روایت حدیث کی بیہقی میں، تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔ جب حضرت زید نے آقا کی زبان سے یہ لفظ سنا فقام فحجلا، بیہقی سنن کبریٰ، وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد گھوم کے رقص کرنے لگ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے ارد گرد گھوم کر رقص کرنے لگے۔ پھر ما قال جعفر انت اشبہ منی خلقا و خلقا، جعفر بن ابی طالب تو سب سے بڑھ کر شکل و اخلاق میں میری شبیہ ہے۔ جب اس نے سنا فقام فحجر وراء حجر ظاہر، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت زید رقص کر رہے تھے حضور کے گرد، اس نے ان سے بڑا دائرہ بنا ان کے ارد گرد لوٹی ڈالنی شروع کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے ارد گرد بڑے دائرے میں رقص شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں مجھے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں حضرت جعفر کے تیسرے دائرے میں رقص شروع کر دیا، حضرت علی نے رقص کیا۔ ہائے ہائے، بیہقی سنن کبریٰ، اور بتاؤں سنن کبریٰ امام بیہقی جلد 10 صفحہ 226 کتاب الشہادات، اس میں پھر اس حدیث کی وجہ سے امام بیہقی نے باب قائم کیا ہے، باب من رخص فی الرقص، جس نے رقص کی اجازت دی ہے، یہ باب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مگر اس کی خاص ایک حیت، اس کی خاص ہے، یہ مردوں کے لیے خاص حیت ہے۔ امام بیہقی کا قربان جائیں محدثوں کے عقیدے پر ترخیص فی الرقص پر باب قائم کیا ہے، اور ایک ہی اجازت ہے رقص کی، عشق مصطفیٰ میں ہو، ہائے ہائے، عشق خدا میں ہو۔ پھر وہ سنت علی بھی ہے، سنت جعفر ابن ابی طالب بھی ہے، سنت زید ابن حارثہ بھی ہے۔ کہاں حبشہ کے صحابی تھے، کہاں حضور کی اہل بیت آ گئی ساری۔ پھر امام بزار نے المسند میں روایت کیا جلد 2 صفحہ 316، حضرت علی فرماتے ہیں انا و جعفر و زید فقال لزید اخونا و مولانا فحاجل زید، یہ جب سنا تو زید نے کھڑے ہو کے رقص کیا حضور کے گرد۔ وقال لجعفر انت اشبہت خلقی و خلقی، تو شکل و اخلاق میں میری تشبیہ ہے۔
فہاجر ورا حجل زید، وہ بھی کھڑے ہو کے رقص کرنے لگے. ثم قال علی، حضرت علی فرماتے ہیں پھر مجھے فرمایا انت منی وانا منک فحجلت ورا حجل جعفر، پھر میں نے رقص کیا. پھر کسی نے فتویٰ پوچھا امام جلال الدین سیوطی سے، ان کی کتاب الفتاوی المتعلقہ بالتصوف، باب ہے تصوف کے مسائل سے متعلق فتاوی. کسی نے پوچھا کہ حضور امام جلال الدین سیوطی سے، دنیا میں کتاب موجود ہے، ہر جگہ ہے، عرب و عجم میں پڑھائی جاتی. پوچھا یہ جو صوفیہ مجلس سے ذکر کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور پھر اس میں اچانک کسی کو وجد ہو جاتا ہے اور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے پھر اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وجد کرتا ہے. پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں، اس کو کوئی منع بھی آئی ہے شریعت میں یا نہیں. امام جلال الدین سیوطی کا جواب چھوٹا سا جملہ، فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں. لا انکار علیہ فی ذالک، اس معاملے میں کہ کیفیت عشق میں کوئی وجد میں کھڑا ہو، انکار ہی نہیں ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ بعین ہی یہی سوال شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی سے کیا گیا تھا. امام سیوطی فرماتے ہیں فاجاب بانہ لا انکار علیہ فی ذالک، تو شیخ الاسلام نے بھی کہا تھا اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا پھر یہی سوال امام برہان الدین الابناسی سے کیا گیا تھا. یہ امام سیوطی کوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا تھا فاجاب بمثل ذالک، کوئی انکار اور منع نہیں. وزادہ، انہوں نے زیادہ کیا اور کہا ان صاحب الحال مغلوب، جس پر حال طاری ہو جائے وہ مغلوب ہوتا ہے. باتیں نہ کیا کرو، اس پر باتیں نہ کیا کرو. اور فرمایا والمنکر محروم ما ذاک لذت التواجد، انکار کرنے والا بیچارہ محروم ہے، اس نے پی کے نہیں دیکھا. امام سیوطی کہتے ہیں اس نے چکھ کے نہیں دیکھا، وجد کی لذت اس نے نہیں چکھی. غریب انکار نہ کرے تو کیا کرے. اور پھر فرمایا کہ ائمہ حنفیہ نے بھی یہی کہا، ائمہ مالکیہ نے بھی یہی کہا کلہم کتبوا علی ھذا السوال بالموافقۃ من خیر مخالفۃ، ہر ایک نے اس کے اوپر لکھا، سب نے موافق لکھا، کسی نے مخالف نہیں لکھا. اور یہ کہہ کر پھر امام سیوطی کہتے ہیں تم انکار کیسے کرتے ہو جب قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ خدا کے ذکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے. کیف الحضر فی عالم العرب، نام طریقہ حاضر الحضر، ہاں فهمو کیف الحضر فی پورے عالم عرب میں. ان علماء نے سفر ہی نہیں کیا عالم عرب کا. دنیا عرب جائیں ملک شام، جائیں ملک عراق، جائیں ملک مصر، جائیں سوڈان، جائیں الجزائر، جائیں فلسطین، جائیں اردن، جائیں دیکھیں پوری دنیا عرب حضور کے عشق میں وجد کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے. پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ کیسے انکار کرتے ہو. رب نے کہا کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، دائیں بائیں بھی کرتے ہیں، پہلو کے بل بھی کرتے ہیں. امام شاذلی کے طریقہ میں اولیاء نے تینوں حالتوں کو جمع کر دیا. اس کو حضرہ کہتے ہیں جو کر کے دکھایا انہوں نے. جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں قیام بھی لاتے ہیں، بیٹھنا بھی لاتے ہیں، دایاں بایاں پہلو بھی لاتے ہیں، تین حالتیں جمع کر کے یہ حضرہ. پھر امام سیوطی نے فرمایا اور تم کس طرح انکار کرتے ہو. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام سیوطی فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے اور فرماتے کہ اگر یہ حال قیام کے ساتھ مل جائے تو یہی تو رقص بن جاتا ہے.
فرمایا حضور کے یہاں بیٹھے ذکر کرتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ ذکر کے حال میں وجد کرتے تو بیٹھے بیٹھے دائیں بھی جھومتے، بائیں بھی جھومتے، آگے بھی جھومتے، پیچھے بھی جھومتے، یمینون الی یمینہم و الی شمالہم و امامہم و خلفہم، آگے پیچھے دائیں بائیں جھومتے، جس طرح کے درخت کا مثل شجرۃ فی رضیع العاصف، جیسے تیز آندھی میں درخت جھومتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ بیٹھ کر آقا کی ایک صحابہ کی کیفیت ہوتی، فرمایا اس کیفیت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو یہی رقص ہو جاتا ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ جعفر بن ابی طالب نے حضور کے سامنے رقص کیا وجد میں آ کر۔ فرماتے ہیں پھر انکار کی مجال کس میں؟ فرمایا اس سے صوفیاء کا رقص نکلا ہے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کس حدیث کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم امام قیام و رقص کرتے، اور امام شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام بہت بڑے امام فقہ فرماتے ہیں وہ خود نہ صرف جائز سمجھتے بلکہ محافل میں وجد و رقص کرتے تھے۔ امام عز الدین بن عبد السلام اتھارٹی ہیں، سعودی عرب میں بھی ان کا فتویٰ چلتا ہے، سعودی عرب میں چلتا ہے۔ فرمایا خود وجد و رقص کرتے۔ امام ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد امام ذہبی نے لکھا، وہ کہتے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی سلطان مظفر، وہ جب 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد کراتا تو ظہر سے لے کر اگلی صبح تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ صوفیاء کی مجلس ہوتی، اور حضور کے میلاد کے دن ان کے ساتھ مل کے رقص کرتا تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے فی البدایہ والنہایہ کان یرقص مع الصوفیہ۔ اور امام سیوطی نے کہا کیسے انکار کرتے ہو حضور کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے کیا؟ یہ اور حدیث کی طرف اشارہ ہے جو میں نے کوٹ کی، وہ تینوں نے کیا، یہ ایک اور حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، کیا حبشہ سے آئے واپس، یہ اور حدیث ہے۔ کئی دنوں سے گئے ہوئے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب مدینہ پہنچے تو سامنے حضور بیٹھے تھے، ہائے ہائے ہائے، اس مشتاق دید کی نگاہ ہجر اور فراق میں تھی۔ کئی دنوں کے بعد پلٹ کے آئے، یار کا مکھڑا نظر آیا، حدیث میں آتا ہے کہ تکتے ہی راستے میں کھڑے ہو کے رقص کرنے لگ گئے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں لکھا، امام ابو داؤد صحاح ستہ میں، اور امام اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب ہجرت فرما کر حضور مکہ سے مدینہ میں آئے تو حبشہ کے صحابی اور اس فن والے لوگ انتظار میں تھے ہجرت مدینہ میں۔ جب مدینہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر لعبت الحبشۃ لقدومہم فرحا بذالک، حضور کی آمد پر خوش ہوئے اور رقص کیا۔ تو مدینہ میں استقبال بھی حبشہ کے صحابیوں نے رقص کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، امام بخاری نے روایت کیا التاریخ الکبیر میں، ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا، اور اس پر امام نووی اور امام اسقلانی نے بڑی پیار کی بات کی، بڑی پیار کی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو حضور کی آمد پر استقبال کا رقص تھا، فرماتے کیوں نہ کرتے؟ جب حبشہ کے لوگ ہر عید کے دن خوشی میں رقص کرتے تھے، امام اسقلانی کہتے جب ہر عید کے دن حضور کی محبت میں رقص کرتے تھے تو مدینہ حضور کی آمد سے بڑا عید کا دن اور کیا تھا؟